السلام علیکم لیسن نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے لیسن میں آپ نے یہ سیکھا تھا کہ الف کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے. جب اس میں حرکات آ جائیں گی فتحہ ضمہ اینڈ کسرہ تو ہم ای او بولیں گے. اب ہم سیکنڈ حرف دیکھتے ہیں با. دا گڈ تھنگ اباؤٹ با از کہ با کو بالکل جو ہمارا اردو والا بے ہے بالکل اسی طرح پروناؤنس کر. صرف فرق یہ ہے کہ جب ہم الگ سے بولیں گے حرف کے طور پہ تو اپنے والے اردو والے بے کو تو ہم بے کہتے ہیں، عربی والے کو ہم الف لگا دیں گے، بے کے بجائے با کہیں بس. اچھا، اب اس کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ تو بڑا سمپل ہو گیا. با جس طرح سمپل ہم بے کو پروناؤنس کرتے ہیں، we have been doing that all our lives, so that's very simple. لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے اور وہ چھوٹی سی چیز ہے قلقلہ. اوکے، قلقلہ. قلقلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ قلقلہ ایک چیز ہوتی ہے جو ہم کرتے ہیں جب ہمارے راستے میں آ جاتے ہیں یہ 5 حروف. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ قاف، طا، با، جیم اور دال. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہیں حروف کو یاد کیسے رکھیں؟ ان کو یاد رکھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ جوڑ کے ایک لفظ بنا لیتے ہیں. قطب جد، قطب جد، قطب جد. اس طرح ہمیں یاد رہے گا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے او حروف قلقلہ کون سے تھے تو ہم کہیں گے جلدی سے ہم ریکال کریں گے. سے قطب جد، قاف، طا، با، جیم، دال. قطب جد. ونڈرفل. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قلقلہ چیز کیا ہے؟ I'll show it to you. اب، اب، اب. اوکے، listen closely. میں نے کہا اب، اب، اب. یہ عربی میں اس طرح پڑھیں گے با کو جب اس پہ جزم آئے گا. جزم کیا ہوتا ہے؟ الٹا سی، جس طرح ہم لکھتے ہیں الٹا سی، بالکل اس طرح الٹے سی کی طرح. اس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں عربی میں، اس کو ہم جزم بھی کہتے ہیں. سو جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جائے گا تب ہم ان پہ قلقلہ کریں گے. قلقلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح وائبریشن نہیں ہوتی ہے اس طرح آواز پلٹ کر ہماری طرف واپس آئے. فار انسٹنس سپوز سم ٹائمز کوئی بہت زور کا دروازہ بند کرتا ہے تو اس کی وہ جو ریزاؤنڈنگ ٹھا ٹھا اس طرح جو ہوتی ہے نا، اس کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ وہ قلقلہ کی طرح ایکٹ کر رہا. فار انسٹنس اردو میں اگر میں کہوں گی کہ اب تم آ جاؤ، اب، تو میں سمپلی اب کہوں گی، میں اب نہیں کہوں گی. با کی آواز پلٹ کر میری طرف واپس نہیں آئے گی. لیکن اگر میں کہوں گی اب، عربی والا اب، تو وہ کیا ہے؟ وہ قلقلہ ہو رہا ہے. اوکے. اور جب ان 5 حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہے تب ہم ان پہ قلقلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان 5 حروف پہ بھی اگر جزم نہیں آتی، فتحہ، ضمہ، کسرہ ہوتی ہے، یعنی جزم نہیں ہوتی، تب ان پہ بھی ہم قلقلہ نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں ابا، ٹھیک ہے، عربی میں جو لفظ ہے ابا، ابا واستکبر وکان من الکافرین جو سورۃ البقرہ میں آتا ہے ابا، تو اب تو میں نے قلقلہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ با کے اوپر جزم تو نہیں تھی، سمپلی فتحہ تھی. رائٹ. تو جب فتحہ، ضمہ یا کسرہ ہوگی با کے اوپر تب ہم قلقلہ نہیں کریں گے، تب آواز پلٹ کر ہماری طرف واپس نہیں آئے گی. لیکن جب با کے اوپر جزم آ جائے گی، وہ جو الٹا سی والا ایک جو سمبل ہوتا ہے، جب وہ آ جائے گا با کے اوپر تب ہم قلقلہ کریں گے. اور تب ہم با کے ساتھ بھی قلقلہ کریں گے اور ہم جو باقی اس کے 4 بہن بھائی ہیں قلقلہ کی فیملی میں ان کے ساتھ بھی قلقلہ کریں گے. فار ایگزامپل قاف کے اوپر اگر جزم آ جائے تو میں اق، تب وہاں پہ بھی میری آواز پلٹ کے آئے گی. جیم کے اوپر اج، دال کے اوپر اد، طا کے اوپر تو پھر اق. لیکن we'll see the rest of them later on. Right now just focus on با. So
آپ نے یہ دیکھا کہ با نکالنا تو بڑا آسان ہے، لیکن با کے پیچھے ایک ذرا ہسٹری ہے، فیملی ہسٹری، اور اس فیملی کا نام ہے قلقلہ، حروف قلقلہ، ٹھیک ہے؟ اور حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں؟ قطب جد، قطب جد۔ ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے ایک لفظ بنا لیا، قطب جد۔ یہ وہ 5 حروف ہیں جن کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ جب آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، اب، اب، اب۔ اور یہ قلقلہ کب کیا جاتا ہے؟ جب ان 5 حروف قلقلہ کے اوپر کیا آ جائے؟ فتحہ، ضمہ، کسرہ آ جائے؟ نو، کیا آ جائے؟ ایگزیکٹلی جزم آ جائے، اوکے، جو کہ الٹا سی جیسا سمبل ہوتا ہے۔ جزم کی کیا کیریکٹرسٹک ہے؟ جزم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے، حروف قلقلہ کے اوپر آئے یا کسی کے اوپر آئے، اوکے، کسی بھی لیٹر کے اوپر آ جائے، تو جو پچھلا کوئی بھی اس کے پیچھے آنے والا لیٹر ہوتا ہے وہ ایک دم اس سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، ایک دم۔ فار ایگزامپل سپوز ہمارے پاس لکھا ہے لام اور میم، لام اور میم لکھا ہے، اب میم کے اوپر آ گئی یہ جزم، یہ جو میم ہے یہ تو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، تو میں لم تو نہیں کہوں گی، لیکن میں پھر بھی لام کو فوراً میم سے جلدی سے کنیکٹ کر لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ جزم آ گئی ہے میم کے اوپر۔ تو جس بھی لیٹر کے اوپر جزم آ جاتی ہے، جو پچھلا والا ہوتا ہے وہ ایک دم اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ مطلب تھنک آف جزم ایز دس، الٹا سی کی طرح تو ہم اس کو لکھتے ہیں، بٹ امیجن اٹس اے ہوک، اٹس اے ہوک دیٹ immediately connects the previous letter with the letter on which it is placed۔ تو لم جو بھی ایک دم جزم کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ لیٹر، اوکے، یہ تو جزم کی کہانی ہو گئی۔ سو با کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ با نکلتا کیسے ہے؟ بہت آسان طریقے سے نکلتا ہے، جس طرح ہم بے بولتے ہیں اسی طرح ہم با بولتے ہیں، بائی برنگنگ آر بوتھ لپس ٹوگیدر، با، ویری سمپل۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہاں جی نکالنے میں تو بڑا سمپل ہے با، لیکن با کے پیچھے فیملی ہسٹری ہے۔ فیملی ہسٹری کیا ہے جی؟ قلقلہ کا کلان ہے یہ قلقلہ کی فیملی سے بلونگ کرتا ہے، اس کی 4 اور بھی بہن بھائی ہیں، ان سب کو کلیکٹیولی ہم کہتے ہیں قطب جدن، اوکے۔ اور قلقلہ کی کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ کہ قلقلہ میں وائبریشن ہوتی ہے، اب، اب، اب۔ اور قلقلہ کی کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ ان حروف قطب و جدن کے اوپر جزم ہونا لازمی ہے، ان کے اوپر جزم ہوگی تب ہم ان پہ قلقلہ کریں گے، ہم ان کو جھنجھوڑیں گے، ورنہ ہم ان کو جانے دیں گے۔ ونڈرفل، کنگریچولیشنز فار کمنگ سو فار۔ اب بات ہے ایکٹیویٹی کی اور پریکٹس کی۔ اچھا پریکٹس ہم کیسے کریں گے؟ اچھا پریکٹس کے لیے ایک بات یاد رکھ لیجئے، حمزہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کو پریکٹس کرنے کے لیے میں آپ کو 2 تسبیحات دوں گی، 2 تسبیحات یا پھر 2 rows of تسبیحات۔ I'll tell you the wisdom behind it۔ So, for instance آج کا لیٹر ہے با، تو ایک تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی بہت سمپل سی، با، بی، بو، یعنی با with فتحہ is با، با with کسرہ is بی، and ba with dhamma is boo، ba, bi, boo۔ And you'll be like, that's very simple۔ Yes, that is simple, but do you know there is a little bit of a trick here۔ اور وہ کیا ہے؟ با کو آپ نے با نہیں کہنا، بی کو آپ نے بی نہیں کہنا، اور بو کو آپ نے بو نہیں کہنا، تھوڑا سا بھی لمبا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کیونکہ اگر آپ نے با کو با کہہ دیا نا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے پھر ایک حمزہ کا اضافہ کر دیا ہوگا اس میں، الف کا اضافہ کر دیا ہوگا اس میں، اور ہم کسی بھی حرف کا اضافہ نہیں کر سکتے، وہ غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے بی کے بجائے بی تھوڑا لمبا کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے با اور یہ چھوٹی یہ لگا دی، یہ تو پھر آپ نے حرف کا اضافہ کر لیا، تو یہ بھی غلطی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے بو کہہ دیا تھوڑا سا لمبا تو اس کا مطلب ہے آپ نے واو کا اضافہ کر لیا، تو یہ بھی غلطی ہو گئی۔ سو ایون دو اٹ از سمپل بٹ یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ با، بی، بو، با، بی، بو، اس کی پریکٹس کریں، شاباش۔ تو آپ نے با، با، با 15 ٹائمز کہنا ہے، بی، بی، بی 15 ٹائمز کہنا ہے، اور بو، بو، بو 15 ٹائمز کہنا ہے، شاباش۔ اچھا ون مور تھنگ، آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے
کہ آپ بی کہیں اور بے نہ کہیں. ریممبر میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ ہمارے ہاں اردو اسپیکرز یہ غلطی بڑی کرتے ہیں کہ وہ اے کہہ رہے ہوتے ہیں ای کے بجائے. اسی طرح بے کہہ رہے ہوتے ہیں بی کے بجائے. اوکے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ بی ہی کہہ رہی ہوں, بو ہی کہہ رہا ہوں, بو نہ کہہ رہی ہوں, بو کہہ رہی ہوں اور بی کہہ رہی ہوں. یہ تو ہو گیا جی تسبیح نمبر 1 جو آپ نے 15 ٹائمز کرنی ہے فار آل 3 آف دم با بی بو. ناؤ تسبیح نمبر 2. تسبیح نمبر 2 کیا ہے؟ تسبیح نمبر 2 وہ ہے جو میں آپ کو تمام حروف کے لیے دوں گی. کوئی بھی حرف ہو اس کی حرکات کے ساتھ, یعنی فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ تو ہم پریکٹس کریں گے ہی کریں گے, لیکن ایک ہم اس کی تسبیح کریں گے حمزہ کے ساتھ ملا کے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو لیٹر دے رہی ہوتی قاف, تو میں آپ کو قا قی قو تو دیتی ہی تسبیح کے لیے, لیکن ساتھ میں آپ کو اق اق اقو بھی دیتی. حمزہ کے ساتھ والی بھی ایک تسبیح دی. یہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تجوید کے جو پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مخارج اچھے کرنے ہیں, ڈزنٹ میٹر دا لیٹر, یعنی حمزہ کے علاوہ جو باقی سارے 28 لیٹرز ہیں کی پریکٹس کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم الگ سے با یا پھر طوا یا ضاد ان کی الگ سے پریکٹس کریں گے, لیکن ان کی اگر ہم نے صحیح ٹھوس پریکٹس کرنی ہے تو ہمیں ان کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا. And that applies to all the rest of the 28 letters. So ہم بھی ان کے اس ایڈوائس کو مانیں گے اور ہم پھر کیا کریں گے, ہم الگ سے تو اس حرف کی پریکٹس کریں گے ہی کریں گے, لیکن تسبیح نمبر 2 کیا ہوگی ہماری ہر حرف کے لیے, وہ یہ ہوگی کہ ہم اس حرف کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پریکٹس کریں گے. سو تسبیح نمبر 2 آپ کی با کے لیے کیا ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنا ہے اب اب اب, اب 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 کر کے 15 ٹائمز اب, 15 ٹائمز اب, 15 ٹائمز اب آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے. شاباش, دیٹ ول بی تسبیح نمبر 2. اینڈ آف کورس با کے کیس میں آپ کو کیا پتہ ہے کہ با کیا ہے, ایگزیکٹلی حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے. سو آپ اب 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 جب کہیں گی یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کیا کریں گی, شاباش, کہ آپ قلقلہ کریں گی. ویری نائس, دیٹ ول بی یور تسبیح نمبر 2. 15 times ab, 15 times ib, and 15 times ub. Well done. Best of luck for your homework.